السلام علیکم، کیا حال ہیں دوستو؟ آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے جیونی کے ساتھ، وہ ہمارا یہ ہے کہ آج کل کے نوجوان بڑے پریشان ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ تو آج ہم جیونی جی سے بات کریں گے کہ نوجوانوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا موضوع بہت اہم ہے۔ نوجوانوں کی شادیوں میں تاخیر واقعی ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ میں وجوہات جاننا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی۔ نوجوانوں کی شادیوں میں تاخیر کی کئی وجوہات ہیں، جن میں مہنگائی، بے روزگاری اور سماجی رسم و رواج شامل ہیں۔ آپ کسی خاص وجہ پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ یار رسم و رواج تو واقعی بڑے گندے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بیچارہ اگر کوئی غریب لڑکا ہے تو پہلے تو اس کو شادی کے لیے کوئی 10-15 لاکھ اس کے پاس ہو، تو اس نے بھی منیمم شادی کرنی ہے تو جی بالکل، رسم و رواج نے بڑی وجہ۔ ہمارے معاشرے میں شادیوں کو بہت پرتعیش بنانے کا رواج ہے، جس میں بہت زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ یہ غریب لڑکوں کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اتنا خرچہ برداشت کر سکے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اب بیچارہ غریب لڑکے کے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو وہ کیسے شادی کرے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے رسم و رواج کو بدلنا ہوگا، شادیوں کو سادہ بنانا ہوگا اور جہیز لعنت سے بچنا ہوگا۔ حکومت کو بھی اس سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے، جیسے کہ غریب جوڑوں کی مدد کرنا۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جو بیچارے غریب لڑکے ہوتے ہیں ان کی شادی تو دور ہے، ان بیچاروں سے لڑکی بھی نہیں پھنستی۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے بھی غربت کو اکثر کمزوری سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ سوچ غلط ہے۔ غربت کسی کی قدر و قیمت کا تعین بھی کرتی۔ آپ کو پر اعتماد رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یقین جاری محنت اور لگن سے سب کچھ ممکن ہے۔ وہ تو بات صحیح ہے۔ اب لڑکی جو پھر لڑکے کو وہ نہیں دیتی نا، لفٹ نہیں کرواتی نا غریب لڑکے کو، اس کا پھر کیا سلوشن ہے؟ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں جو بیچارے غریب ہیں تو ان کو بتائیں تو صحیح نا۔ اس کا حل یہ ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کی مالی حالت سے زیادہ ان کے اخلاق اور کردار کو اہمیت دیں۔ لڑکوں کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اور ہاں، سب سے اہم بات، اللہ پر بھروسہ رکھیں، رزق دینے والا وہی ہے۔ نہیں، وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ رزق دینے والا خدا پاک کی ذات ہے، لیکن وہ بیچارے اب کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کس طرح کی کوشش کرنی چاہیے ان کو؟ انہیں اپنی تعلیم اور ہنر پر توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اچھی نوکری حاصل کر سکے۔ انہیں چاہیے کہ وہ مثبت سوچ رکھے اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کرے، اور ہاں، انہیں اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے بھی مدد لینی چاہیے۔ یار ہنر تو جو بیچارے شادی شدہ نہیں ہیں ان کے پاس تخلیقی ہنر ہے، وہ آپ بھی بہتر جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں کسی کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان خوبیوں پر توجہ دیں۔ ویسے آپ نے جو سوال پوچھا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تاریخ اور ہنر پر توجہ دیں تاکہ وہ اچھی نوکری حاصل کر سکے۔ انہیں چاہیے کہ وہ مثبت سوچ رکھے اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کی کوشش کرے، اور ہاں، انہیں اپنے دوستوں اور خاندان والوں سے بھی مدد لینی چاہیے۔ یار اب جس کے پاس نہ ہنر ہو نہ تعلیم ہو، وہ بیچارہ کیا کرے؟ ایسے نوجوانوں کے لیے حکومت کو مفت فنی تربیت کے ادارے کھولنے چاہیے جہاں وہ مختلف ہنر سیکھ سکے۔ اس کے علاوہ انہیں چھوٹی موٹی ملازمتیں بھی تلاش کرنی چاہیے، جیسے کہ دکانوں پر کام کرنا یا ڈلیوری کا کام کرنا، اور ہاں، سب سے اہم بات، انہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ یار اصل میں وہ حد حرام ہو گئے ہیں نا، سارا دن موبائل میں لگے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، تو کیا کرنا چاہیے تھے؟ ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرے
انہیں کوئی ایسا شوق یا کام تلاش کرنا چاہیے جس میں انہیں دلچسپی ہو اور پھر اس میں محنت کرے۔ انہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے تاکہ ان کے پاس موبائل استعمال کرنے کا وقت نہ رہے۔ اور ہاں، انہیں اپنے والدین اور دوستوں سے بھی بات کرنی چاہیے تاکہ وہ انہیں صحیح راستے پر چلنے میں مدد کرے۔ یار دوستوں سے تو وہ بات کرتے ہیں، اصل تو دوست ہی بگاڑتے ہیں نا ان کو۔ تو اب آپ بتائیں، جب دوست بھی ان کو بگاڑنے پہ لگے ہوئے ہوں تو پھر کیا کریں؟ ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ برے دوستوں سے دور رہے اور اچھے دوست بنائے۔ انہیں اپنے والدین اور بزرگوں سے کی رہنمائی لینی چاہیے، اور ہاں، انہیں اپنی توجہ اپنے مقصد پر مرکوز رکھنی چاہیے، نہ کہ دوستوں کی باتوں پر۔ یار مقصد کیا ہے؟ مطلب ان کو کس طرح کا مقصد ان کو ملنا چاہیے؟ کون سے مقصد کو وہ تلاش کریں؟ انہیں اپنی زندگی کا کوئی ایسا مقصد تلاش کرنا چاہیے جو ان کے لیے اہم ہو، جیسے کہ اپنے خاندان کی مدد کرنا، اپنے ملک کی خدمت کرنا، یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے دنیا میں بہتری آئے۔ انہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ہاں، انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس لیے انہیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یار بات یہ ہے کہ اتار چڑھاؤ میں تو ایکسپرٹ ہیں بہت زیادہ نا۔ اتار چڑھاؤ کے تو وہ عادی ہوتے ہیں، لیکن وہ ملک کی بھی اچھی خدمت کر رہے ہیں، لیکن بس میں کیا کہوں، سو رہا ہوں۔ جی بالکل، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی توانائی کو مثبت کاموں میں لگائیں، جیسے کہ کھیل، مطالعہ یا سماجی خدمت۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ وقت گزاریں اور ان سے مثبت باتیں کریں۔ اور ہاں، انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں تفریح ہی ضروری ہے، لیکن اسے حد میں رہ کر کرنا چاہیے۔ یار تفریح تو ٹھیک ہے آپ کی بات، بندہ چلو مری نران گران گھومنے پھرنے نکل جاتا ہے۔ اب بات تو وہی پھر آ جاتی ہے نا، غریب بندہ پیسے وہ کہاں سے لائے؟ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسا مقصد منتخب کرے جو اس کے لیے واقعی۔ نہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ سے پوچھے سیر و تفریح، وہ بتاؤ نا۔ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں موجود تفریحی مقامات پر جائیں، جیسے کہ پارکس، عجائب گھر یا لائبریریاں۔ وہ دوستوں کے ساتھ مل کر کھیل سکتے ہیں یا کوئی فلم دیکھ سکتے ہیں۔ وہ گھر پر بھی تفریح کر سکتے ہیں، جیسے کہ کتابیں پڑھنا، موسیقی سننا یا کوئی کھیل کھیلنا۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، انہیں اپنی تفریح کو اپنی آمدنی کے مطابق رکھنا چاہیے۔ یار فلمیں تو وہ خود ہیں نا، وہ خود بہت بڑی فلمیں ہیں، تو وہ فلم تو کیا دیکھیں گے؟ اور سیر و تفریح کا میں بتا رہا ہوں کہ جب پیسے نہیں ہوں گے تو کیا گھومیں گے؟ اور جب ان کے شہر میں کوئی تفریح مقام بھی نہ ہو، یہ کیا کریں تو وہ بھی شہر۔ ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں موجود تفریحی مقامات پر جائیں، جیسے کہ پارکس، عجائب گھر یا لائبریریاں۔ وہ دوستوں کے ساتھ مل کر نہیں اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ پیسے نہ ہو تو کیسے گھومنے جائیں گے؟ ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں موجود تفریحی مقامات پر جائیں، جیسے کہ پارکس، عجائب گھر یا لائبریریاں۔ وہ دوستوں کے ساتھ مل کر یار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس اگر پیسے ہی نہ ہوں تو کیسے ہوگا؟ ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر میں موجود تفریح مقامات پر جائیں، جیسے کہ پارکس، عجائب گھر یا لائبریریاں۔ وہ دوستوں کے ساتھ۔ ہاں جی، تو آپ نے سن لیا ہے کمارے حضرات، آپ اپنے ذہن سے ڈپریشن کو نکالیں۔ غربت سب کی ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی کوئی نہ کوئی لڑکی مل جائے گی، تو ٹینشن فری ہو جائیں۔ اور میرے چینل تک آ کے لائک شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ یہ بھی ایسی بس یہ 15 سے بھی ہیں۔